الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور مجلس علم میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری یہ ہفتہ وار مجلس علمی ہے اور آج مجلس علمی 23 نمبر کی ہے۔ اس مجلس علمی میں بنیادی طور پہ بات ہوتی ہے عقائد، اخلاق اور اعمال پر، لیکن فی الوقت ہماری گفتگو عقائد پہ چل رہی ہے۔ اور میں نے کئی بار اور ہر مجلس میں عرض کیا کہ اس مجلس میں عقائد پر دلائل نہیں دیے جاتے، عقائد کے لیے مستقل میرے اسباق دلائل کے ساتھ موجود ہیں، کتب اسباق پڑھائی جا رہی ہیں، اور آپ کے علم میں ایک ہفتہ اتوار کے جو تخصص العقائد الاسلامیہ کے اسباق ہیں، ان دنوں میں ان میں کتابیں ہی چل رہی ہیں اور 6 کتب ہم انشاءاللہ عقائد کی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ عقائد میں سے ہر عقیدے پر دلائل، اس کا بیان، پھر اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ اور فائلیں سب کچھ تیار ہو رہی ہے۔ اس مجلس میں بنیادی طور پہ عقائد کی تنقیح اور عقائد کی تفہیم ہوتی ہے۔ تنقیح اور تفہیم کا معنی کہ ہم عقیدے کو کھولتے ہیں، اس عقیدے کے اتنے حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے، ایک یہ ہے، پھر اس کو سمجھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو عقائد کی تنقیح اور عقائد کی تفہیم۔ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا نبوت اور رسالت کے متعلق، نبی کا معنی کیا ہے، رسول کا معنی کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور پھر گفتگو اس پر کی تھی کہ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ یہ میری گزشتہ مجالس ہیں نبوت رسالت کے متعلق، نبی کا معنی کیا ہے، نبی رسول میں فرق کیا ہے، نبی کی ضرورت کیا ہے، اور آج گفتگو ہم نے کرنی ہے نبی کے متعلق عقائد کیا ہے۔ بنیادی طور پہ نبی کے متعلق جب گفتگو کریں گے وہ 10 عقائد پہ کریں گے۔ نمبر 1 بشریت، نمبر 2 عصمت، نمبر 3 حجیت حدیث، نمبر 4 معجزات، اور نمبر 5 خصوصیات النبی، نمبر 6 ختم نبوت، نمبر 7 حیات النبی، نمبر 8 توسل بذات النبی، نمبر 9 حیات عیسیٰ، اور نمبر 10 خصوصیات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ نمبر 5 ہے نبی کی خصوصیت کیا ہے، نبی امتی میں کیا فرق ہے۔ اب ہے خصوصیات خاتم الانبیاء کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ان 10 عقائد پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج گفتگو ہوگی ہماری عصمت انبیاء۔ عصمت انبیاء کا معنی کیا ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے۔ کچھ بات میں نبی کا معنی بیان کرتے ہوئے کر چکا ہوں، آج تھوڑی سی مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات بطور فائدہ کے سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد میں سے عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد ماجور ہے۔ نبی معصوم ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابی محفوظ ہے کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کو توبہ کی توفیق دے کر ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی معصوم کا معنی کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے دیتے نہیں، اور محفوظ کا معنی کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اور معجور کا معنی کہ مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی اللہ تعالیٰ مجتہد کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد مأجور ہے۔ فائدہ نمبر 2، دوسری بات سمجھیں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، تو اس خطا کا مطلب کیا ہے؟ اس خطا کا مطلب کیا ہے؟ خطا کے کئی ایک معنی ہیں۔ خطا کا ایک معنی کہ خطا بمقابلہ عمد، یعنی ایک ہے قتل خطا اور ایک ہے قتل عمد، ایک ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہے خطا ان قتل کرنا۔ یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ قتل عمد کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کو ارادہ قتل سے قتل کرنا، اسلحہ کے ساتھ، یعنی آلہ قتل کے ساتھ، یا اس چیز کے ساتھ جو آلہ قتل کے کام و کام، یہ ہے قتل عمد۔ اور ایک ہے قتل خطا۔ پھر قتل خطا دو قسم کا ہوتا ہے، خطا فی القصد ہو یا خطا فی الفعل ہو۔ یعنی اس میں خطا کیا ہے؟ ایک آدمی ارادہ قتل سے قتل کرتا ہے، لیکن کس کو؟ آدمی نے مارا شکار کو، لیکن آگے اٹھا آدمی، اس کو دور سے محسوس ہوا کہ شکار ہے، جنگل میں ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، یا آگے درخت کی ٹہنیاں ہیں، اس نے سمجھا شکار ہے، لیکن وہ تھا آدمی، اب یہ قتل خطا ہے۔ اور یا آدمی قتل کرتا ہے، تیر مارتا ہے مارنے کے لیے، لیکن مار رہا ہے شکار کو، شکار سمجھ کر، اور اتفاق سے ہوا کیا کہ وہ شکار کھسل گیا اور آدمی آگے آ گیا۔ دونوں فرق سمجھ گئے نا؟ ایک ہے کہ ایک آدمی نے مارا ہے شکار سمجھ کر، لیکن وہ تھا آدمی اور دور سے اس کو شناخت نہیں ہو سکی۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک آدمی نے مارا شکار کو ہے، وہ تھا بھی شکار، لیکن مثلا شکار کھسک گیا اور آگے آدمی آ گیا، تو یہ بھی خطا ہے۔ تو ایک ہے قتل، یہ خطا بمقابلہ عمد، یعنی قتل عمد اور قتل خطا۔ اب یہاں خطا کا معنی اور ہے، اور ایک ہے خطا کا معنی بمقابلہ نسیان۔ تو یہاں خطا کا نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور خطا کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کر جانا۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور آدمی کو یاد ہی نہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور کھا لیا، یہ نسیان ہے۔ اور ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ یاد ہے، وضو کر رہا تھا تو کوتاہی ہو گئی، اس نے پانی منہ میں ڈال کے کلی کی، لیکن کلی میں ایسی غلطی ہوئی کہ پانی نیچے چلا گیا، تو یہ نسیان نہیں، یہ خطا ہے۔ تو یہاں نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا، اور خطا کا معنی ہوتا ہے کوتاہی ہونا۔ اب یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خطا، خطا اجتہادی بمقابلہ ثواب اجتہادی، یعنی مجتہد ایک چیز کا استدلال کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ درست ہے، اور ہوتا بھی درست ہے، یہ اجتہاد ہے لیکن درست ہے، اجتہاد ثواب ہے صاد کے ساتھ۔ اور ایک ہے مجتہد استدلال کرتا ہے اور استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے مسئلے کا، وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر واقعی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ خطا اجتہادی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خطا اجتہادی بمقابلہ ثواب اجتہادی۔ اور ایک خطا کا چوتھا معنی ہے، وہ ہے خطا بمعنی معصیت، یہ اطاعت کے مقابلے میں، یعنی یہ آدمی اطاعت کرتا ہے اور یہ آدمی اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو یہاں بھی معصیت پر خطا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، تو یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ تو خطا کے کئی معنی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا جب ہم پیغمبر کو یہ بات کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطا ہیں، تو یہاں خطا کا معنی کیا ہے۔ اتنی دو باتیں میں نے بطور تمہید کے کہہ دی، اب اگلی بات سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہے، اور یا خطا نمبر 1 نبی کفر سے معصوم ہے، نمبر 2 نبی گناہ کبیرہ سے معصوم ہے، نمبر 3 نبی گناہ صغیرہ سے معصوم ہے، نمبر 4 نبی قبیح سے معصوم ہے۔
نبی کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. نبی معصوم ہے. کیا معنی؟ نمبر 1 پیغمبر سے کبھی بھی کفر نہیں ہوتا. نمبر 2 نبی معصوم ہے یعنی نبی سے وہ خطا جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں وہ بھی کبھی نہیں ہوتا. نمبر 3 نبی معصوم ہے یعنی اس خطا سے جس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں نبی سے یہ بھی نہیں ہوتا. نمبر 4 نبی معصوم الخطا ہے یعنی وہ چیز جو گناہ تو نہیں ہے لیکن معاشرہ میں وہ کبھی چیز ہوتی ہے، معیوب ہوتی ہے، پیغمبر وہ بھی نہیں کرتا. اس کی مثال دیکھیں، مثال سمجھ لیں. نبی کفر سے معصوم ہے، الیاذ باللہ اللہ کی ذات کا انکار کر دے، ایسا نہیں. نبی گناہ کبیرہ سے معصوم ہے، الیاذ باللہ پیغمبر سے زنا ہو جائے، ایسا بھی نہیں. نبی گناہ صغیرہ سے معصوم ہے. اس کا مطلب، اس کی مثال یہ ہے، کوئی انسان جھوٹ بولے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے خوش کرنے کے لیے، کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں، یہ صغیرہ ہے، نبی اس سے بھی معصوم ہے. اور ایک ہے کبھی معیوب چیز. معیوب چیز کیا ہے؟ کہ شوہر اپنی بیوی سے رات ملے، یہ ملنا حلال ہے، لیکن صبح اس کا ذکر کرتا ہے لوگوں کی مجلس میں رات بیوی کے پاس گیا تھا تو ہم ملے تھے تو یہ تھا. یہ عیب ہے، پیغمبر ایسی بات نہیں فرماتے. تو جو معاشرے اور انسانی سوسائٹی میں عیب ہو اللہ اس سے بھی نبی کو محفوظ رکھتے ہیں. اس سے درمیان میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ نبی کے نکاح میں کافرہ عورت آ سکتی ہے، نبی کے نکاح میں فاحشہ عورت نہیں آ سکتی. کیوں؟ کفر یہ اسلامی سوسائٹی کا عیب ہے، انسانی سوسائٹی کا عیب نہیں ہے. انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زانی ہونا یہ صرف اسلامی سوسائٹی کا عیب نہیں ہے، بلکہ زنا یہ انسانی سوسائٹی کا بھی عیب ہے. تو پیغمبر کے نکاح میں ایسی عورت کا آنا جو فاحشہ ہو یہ انسانی سوسائٹی کا عیب ہے. اللہ تعالیٰ اس عیوب سے بھی نبی کو پاک رکھتے ہیں. تو نبی معصوم ہوتا ہے کفر سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، عیوب اور کبھی امور سے، قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت. قبل از نبوت بعد از نبوت کا معنی کیا ہے؟ جب تک نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا وہ تب بھی یہ کام نہیں کرتا، اور جب نبی اعلان نبوت فرما لیتے ہیں تب بھی یہ کام نہیں کرتے. تو نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے معصوم رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں. یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیں، یہ بات تو بندے کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے اگر سمجھدار ہو، کہ نبی اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتا ہے. اگرچہ کوڑ مغزوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی اور بدفطرت لوگ اس پر بھی اشکال کرتے ہیں، لیکن ایک سلیم الطبع سنجیدہ آدمی بڑے جلدی سمجھتے ہیں. لیکن اعلان نبوت سے قبل بھی نبی معصوم ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھی طرح بات سمجھ لیں، پیغمبر کی بات سچی ہوتی ہے لیکن لوگ سچی بات کو تب مانتے ہیں جب کسی کی ذات بھی سچی ہو. اگر کوئی بندہ ذات اس کی داغدار ہو نا تو اس کی لوگ صحیح بات بھی قبول نہیں کرتے. کسی بندے کی صحیح بات کو بھی قبول کرنے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات کیسی ہے. تو پیغمبر کی بات بے داغ ہوتی ہے تو پیغمبر کی ذات کا بھی بے داغ ہونا ضروری ہے، لیکن بے داغ کب؟ اعلان نبوت سے پہلے. کیوں؟ نبی نے اب اعلان نبوت کرنا ہے، تو اگر پیغمبر کی ذات داغدار ہوگی اس کی نبوت کا اعلان کون قبول کرے گا؟ تو اگر ذات اعلان نبوت سے پہلے بے داغ ہوگی تو لوگ نبی کا اعلان نبوت قبول کریں گے، وگرنہ کیسے قبول کریں گے؟ کوئی کہ جی میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک مسجد میں امام رکھنا ہے اور امام کے لیے ضروری ہے کہ قاری ہو. ایک شخص قاری ہے اور جا کر کے جی مجھے امام رکھ لو میں قاری ہوں، یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک آدمی کہ جی مجھے امام رکھ لو میں قاری بن جاؤں گا، لوگ کہیں گے بھی ہمیں تو قاری صاحب جی جو ہمیں نے نمازیں پڑھائے، اگر تو قاری بن جائے گا تو ہم بھی بن جائیں گے، ہم اپنے بیٹا بھی بنا لیں گے، پھر آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیغمبر نے جو صحیح بات پیش کرنی ہے اس سے پہلے نبی کی ذات کا بے داغ ہونا ضروری ہے، وگرنہ صحیح بات لوگ قبول نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ نے اپنی بات کو مشرکین مکہ کے سامنے بعد میں پیش کیا ہے، آپ نے اپنی ذات کو مشرکین مکہ کے سامنے پہلے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بوئس لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا ما وجدنا فیک الا صدقا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا آزما کر دیکھا ہے، آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، دیکھو لبستو یہ پیغمبر کی ذات ہے اور قولو یہ پیغمبر کی بات ہے، تو پہلے پیغمبر نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے اور پھر پیغمبر نے اپنی بات کو پیش کیا ہے، تو نبی کا اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک دامن ہونا اور بے داغ ہونا ضروری ہے۔ اس پر ذرا ایک بات سن لیں، الجھن بھی ہے، بہت سارے لوگوں کی دور ہو جائے گی، اور ایک بات اچھی طرح سمجھ بھی لیں، نبی اور امتی میں کئی فرق ہیں، میں موقعی مناسبت سے ایک فرق بتانے لگا۔ نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ امتی کی بات کو دیکھتے ہیں، امتی کی ذات کو نہیں دیکھتے، اور نبی کی پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر نبی کی بات کو دیکھتے ہیں۔ امتی کی ذات پر ایمان ضروری نہیں ہوتا، امتی کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے اگر ٹھیک ہے تو، لیکن پیغمبر کی بات بھی ماننا ضروری ہے اور پیغمبر کی ذات بھی ماننا ضروری ہے۔ یہی اگر اصول ذہن میں آیا تو ایک اشکال حل ہوگا۔ جب علماء اسلام مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اور وہ ایجنٹ تھا غیروں کا، ان سے پیسے لیتا تھا، تو اس پر لوگ جو کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، دین کی فکر ہے، دین کا درد ہے، لیکن دین کی کا علم کم ہے، تو وہ بطور تنقید تو میں نہیں کہتا، لیکن کم فہمی پر ایک سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کسی کی ذات پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، اب ذات پہ اٹیک کیوں کرتے ہیں، آپ ان کے مسائل پر بات کریں، ذات پہ تنقید کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ پھر ان کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، مولوی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اگر وہ کہتا نا میں مولوی ہوں تو ہم دیکھتے کہ مسئلہ غلط بتاتا ہے یا ٹھیک بتاتا ہے، اس نے کہا میں نبی ہوں، تو جو کہے میں نبی ہوں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات ٹھیک ہے یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کی بات ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ فرق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا نا میں مولوی ہوں تو ہم اس کی ذات نہ دیکھتے، صرف اس کے مسائل دیکھتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں نبی ہوں تو نبی کی پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر نبی کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ تمام جو طلباء اور طالبات ہیں ان کی وساطت سے یہ عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا میں نے کسی عالم حتیٰ کہ مخالف عالم کی ذات پر اعتراض کیا۔ میں نے جب بھی اعتراض کیا ہے، تنقید کی ہے، تو ذات پر نہیں کی، کسی کی غلط بات پر کی ہے، غلط نظریات پر کی ہے، غلط مسائل پہ کی ہے۔ تو میں اپنے طلباء اور طالبات کو اس بات کا تاکیداً پابند کرتا ہوں کہ ہم کسی کی ذات پر اعتراض نہ کریں، اگر ضرورت محسوس کریں تو بات پر اعتراض کریں، کیونکہ ہماری دنیا میں جنگ وہ ذاتیات کی نہیں ہے، وہ نظریات کی ہے۔ ہماری ذاتیات کی جنگ نہیں ہے، ہماری نظریات کی ہے، اس لیے ہم ذات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ہاں اپنی ذات کو اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو جواب دے دیتے، لیکن کسی کی ذات کو زیر بحث نہیں لاتے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسری میں تمام طلباء طالبات سے گزارش کروں گا کہ دوسرے مسالک کی شخصیات، دوسرے مسالک کی مقتدر شخصیات، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، لیکن اپنے مسلک کے اکابرین کی ذات کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ تو ہم دوسروں کے اکابر کی ذاتیات پر بحث کر کے فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، اپنے اکابرین کی ذات کا دفاع کر کے
غیرت مند ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو غیرت اور فرقہ واریت میں ہمیں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ نبی معصوم ہے، اس پر میں آج کی مجلس میں 2 عقلی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ نبی معصوم ہے، نبی کے معصوم ہونے پر پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسمانی روح اور زمینی بدن، مٹی کے جسم سے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے انسان کا بدن مٹی سے بنایا ہے اور پھر اس بدن میں اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا ہے۔ تو آسمانی روح اور مٹی کا بنا ہوا بدن، اب اس روح کو غذا چاہیے جو آسمان سے آتی ہے، کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے۔ اس روح کو بیماری کی حالت میں دوا چاہیے، وہ آسمان سے آتی ہے کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے۔ اور مٹی کا بنا ہوا بدن، اس کو غذا چاہیے، وہ مٹی سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بدن مٹی سے بنا ہے۔ مٹی کے بنے ہوئے بدن کو بیماری کی حالت میں دوا چاہیے اور وہ مٹی سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بدن مٹی سے بنا ہے۔ اگر روح اور بدن بیمار ہو، بدن بیمار ہو جائے تو بدن کو اور جسم کو ایک معالج چاہیے، ایک طبیب چاہیے، جس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو روح کو ایک معالج اور طبیب چاہیے، جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو انسان کے امراض بدنیہ کا معالج وہ ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے، اور انسان کے امراض روحانیہ کا معالج اور طبیب وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اگرچہ پیغمبر شفقت فرماتے ہوئے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی کوئی نسخہ دے دیتے ہیں، لیکن اصل پیغمبر کی بعثت کا مقصد وہ جسم کی دنیاوی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اب یہ ڈاکٹر اور حکیم انسان کی امراض جسمانیہ اور بدنیہ کا معالج ہے، نبی اور رسول انسان کے امراض روحانیہ کا معالج ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جس مرض کا طبیب ہو، اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ پھر سمجھ لیں، جو انسان جس مرض کا طبیب اور معالج ہو، اس مرض میں اس کا اپنا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ لوگ ایسے طبیب سے علاج نہیں کراتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ میں آپ میں سے کسی کے علاقے میں آؤں اور میرے میزبان کے دادا ابو بڑی عمر کے ہیں اور ان کو تکلیف ہے پیچس کی، 2-4 منٹ بھی ان کے لیے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر وقت ان کو پیمپر لگا کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں کہوں بھی آپ ہمارے گاؤں میں بھیجیں، ہمارے شہر بھیجیں، دادا ابو کو لے کر آئیں، وہاں طبیب اور معالج بہت اچھے ہیں اور بہت بہترین علاج کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دادا ابو ٹھیک ہو جائیں۔ اب کوئی شخص اپنے دادا ابو کو لے کر ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو مطب کہتے ہیں جہاں حکیم بیٹھ کے نسخے دیتا ہے، تو طبیب کی جگہ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اور حکیم صاحب بیٹھے ہیں اور 5-10 منٹ بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آنے والا مہمان پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب بار بار کیوں اٹھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ پیچس کے مریض ہیں، یہ 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ بتاؤ ان سے وہ اپنے دادا ابو کا علاج کرائے گا؟ یار اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا اپنے دادا ابو کے علاج کے لیے، اور جس حکیم سے علاج کرانا وہ تو خود ہمارے دادا ابو کی طرح ہے، تو آپ بتائیں کون ان سے علاج کرائے گا؟ تو جو انسان جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہے۔ پیغمبر امراض روحانیہ کا معالج ہے، اور امراض روحانیہ نام ہے گناہوں کا۔
تو پیغمبر جس بیماری کا علاج فرما رہے ہیں اگر خود اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو ان سے کون علاج کرائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو امراض روحانیہ سے پاک رکھتے ہیں تاکہ لوگ پیغمبر سے اپنی امراض روحانیہ یعنی گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، ان غلاستوں کا علاج کرا سکیں، اور پیغمبر کرتے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھیں میں کتنا زور اپنے طلباء، طالبات اور مریدین اور مریدات اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو دیتا ہوں کہ موبائل سے بچیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں موبائل کے بلازم استعمال سے بچ جائیں، بہت فتنوں سے بچ جائیں گے، ٹینشنوں سے بچ جائیں گے، اپنے بدن کی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں گے۔ اس موبائل کے بلازم استعمال سے بچیں، خاندان کے ٹکڑے ہونے سے بچ جائیں گے، اولاد کے ماں باپ کے دوری سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں خود موبائل کا استعمال بلا ضرورت کرتا ہوں اور غلط استعمال کرتا ہوں، میرے شاگرد مجھے دیکھیں تو میری بات کیسے قبول کریں کہ یار استاد جی ہمیں منع کرتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں؟ تو باوجود اس کے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں خود اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو میری بات پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو امراض روحانیہ کا معالج بنا کر بھیجتے ہیں، تو امراض روحانیہ سے پیغمبر کو پاک بھی رکھتے ہیں تاکہ لوگ پیغمبر سے علاج کرا سکیں۔ دوسری دلیل، نبی معصوم ہے، اور یہ ذہن میں رکھے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں دلائل نہیں دیتا اس مجلس میں، آپ کیونکہ دلائل دیتا بھی نہیں، دلیل دے تو رہے۔ دلائل سے مراد ہے کہ نبی کے معصوم ہونے پر آگے جو آیات اور احادیث کے تفصیلی دلائل ہیں اور اس پر اعتراضات، جوابات، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، جتنی دلیل کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ضرورت ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ دوسری دلیل سمجھیں، نبی فرشتہ سے افضل ہے، نبی فرشتہ سے افضل ہے اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، تو نبی جو فرشتہ سے افضل ہے وہ کیسے معصوم نہیں ہوگا؟ فرشتے کو ہم نیک سمجھتے ہیں، صاحب فضیلت سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، کیوں کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، تو فرشتے کے اچھا ہونے کی وجہ گناہ نہ کرنا ہے، اور نبی فرشتے سے بھی افضل ہے، فرشتے سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتہ سے بھی اچھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے اچھا ہے وہ تو گناہ نہیں کرتا اور جو اچھا ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو یہ اچھے کیسے ہوں گے؟ پھر بات سمجھے، فرشتے کے اچھا ہونے کی وجہ گناہ نہ کرنا ہے، فرشتے کے صاحب فضیلت ہونے کی وجہ گناہ نہ کرنا ہے، فرشتہ کے صاحب عظمت ہونے کی وجہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ہے، اور نبی فرشتہ سے بھی افضل ہے، فرشتہ سے بھی اعلیٰ ہے، فرشتہ سے بھی اچھا ہے، تو جو فرشتہ ہے وہ معصوم ہے، تو جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے وہ معصوم کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے پیغمبر کا معصوم ہونا فرشتے سے بھی زیادہ معصوم ہونا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرشتہ سے افضل ہے، ورنہ نبی کے افضل ہونے کا معنی ہی ختم ہو جائے گا اگر نبی معصوم نہ ہو تو۔ یہ میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے سمجھانے کے لیے عصمت انبیاء۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، وہ میں خطا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے خطا کے کئی معنی بیان کیے، میں نے وہاں خطا کا یہ معنی اور یہ گفتگو خطا پر نہیں کی، کیوں؟ خطا کی اس گفتگو کو جو میں اب کرنے لگا ہوں عصمت انبیاء کے بعد زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے میں اس کا اب کچھ قدر وضاحت سے بیان کرنے لگا ہوں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، خطا کا معنی یہ ہے وہ ہو جانا جو نہیں ہونا چاہیے، وہ کر لینا جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ معنی عام ہے، یہ معصیت کو بھی شامل ہے، یعنی گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن گناہ ہو گیا، یہ خلاف اولا اور غیر افضل کو بھی شامل ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا، حالانکہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے،
تو اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے چاہیے، لیکن ایک بندے نے نہیں پڑھے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں نے خطا کا معنی کیا ہے، ایسا کام ہو جانا جو نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا کام کر لینا جو نہیں کرنا چاہیے، یہ خطا کا معنی ہے، اور یہ دونوں کو شامل ہے، معصیت کو بھی، گناہ کو بھی، اور خلاف اولا مفضول کو بھی، اس کو بھی شامل ہے۔ اگلی بات، خطا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خطائے اعتقادی، نمبر 2 خطائے اکتسابی، نمبر 3 خطائے اجتہادی۔ خطائے اعتقادی عقیدے کا فاسد ہونا، خطائے اکتسابی عمل کا فاسد ہونا، خطائے اجتہادی استدلال کا کمزور ہونا، استدلال میں خطا ہوئے۔ تو ایک ہے خطائے اعتقادی، یعنی عقیدے میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ ایک ہے خطائے اکتسابی، یعنی عمل میں انسان غلطی کرے، جان بوجھ کے غلطی کرے لیکن عمل میں کرے۔ اور ایک ہے خطائے اجتہادی، یعنی استدلال میں انسان سے خطا ہو جائے، وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا لیکن غلط ہو گیا۔ یہ جو خطائے اعتقادی ہے، یہ خطائے اعتقادی پیغمبر سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں تھوڑی سی بات اور کر لیتا ہوں۔ پھر خطائے اعتقادی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خطائے اعتقادی فی العقائد القطعیہ، ایک ہے خطائے اعتقادی فی العقائد الظنیہ، یعنی خطا کی ہے ایسے عقیدے میں جو قطعی ہے اور اس کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، یا خطا کی ایسے عقیدے میں جو ظنی ہے اور اس کے انکار سے بندہ اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے اور اہل بدعت و ضلالت میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 خطائے اکتسابی، گناہ کرنا۔ خطائے اکتسابی کی 2 قسمیں، خطائے اکتسابی بالتوبہ، خطائے اکتسابی بدون توبہ، یعنی آدمی نے گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے اور بعد میں توبہ کر لی فوت ہونے سے پہلے۔ نمبر 2 گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے اور توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا ہے۔ خطا اکتسابی بالتوبہ، خطا اکتسابی بدون توبہ۔ نمبر 3 خطا استدلالی، یعنی اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد میں خطا ہوئی ہے۔ اس خطا استدلالی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خطا استدلالی باطلاع الخطا، نمبر 2 خطا استدلالی بدون اطلاع الخطا، یعنی خطا ہوئی ہے، اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، لیکن بعد میں اطلاع آ گئی کہ اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے، آپ سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے، یہ خطا اقتصادی بالاطلاع ہے۔ اور ایک اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہو گئی اور موت تک نہیں پتہ چل سکا کہ میں نے اجتہاد میں خطا کی ہے، اور اسی طرح بندہ دنیا سے چلا گیا، یہ ہے خطا اجتہادی بدون اطلاع الخطا۔ اب آپ سمجھیں، تو یہ جو خطا کی قسمیں ہیں، یہ جو خطا کی قسمیں ہیں، ان خطا کی قسموں میں سے نمبر 1 خطا اعتقادی، یہ اچھا پھر ہم انسان کی قسمیں کریں گے۔ یہ جو خطا اعتقادی ہے، نبی میں ممکن نہیں، نہ خطا اعتقادی فی العقائد القطعیہ، نہ خطا اعتقادی خطا اعتقادی فی العقائد الظنیہ۔ کیوں؟ اگر عقائد قطعیہ میں خطا ہو گئی تو کافر ہو جائے گا، کیسے ممکن نبی کافر ہو؟ اور اگر عقائد ظنیہ میں خطا ہو گئی تو یہ بدعتی ہو جائے گا، کیسے ممکن نبی بھی تھی ہو؟ اس لیے پیغمبر سے یہ ممکن نہیں، ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2 خطا اکتسابی، یہ بھی پیغمبر سے ممکن نہیں۔ خطا اکتسابی کی 2 قسمیں، نمبر 1 جان بوجھ کر گناہ کرے اور بعد میں توبہ کر لے، نمبر 2 جان بوجھ کر گناہ کرے اور توبہ کے بغیر مر جائے، یہ بھی پیغمبر سے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بتا دیا کہ نبی کبیرہ اور صغیرہ ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اس لیے خطا اکتسابی پیغمبر سے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 خطا استدلالی،
یعنی خطا اجتہادی. خطا اجتہادی کی دو قسمیں، خطا ہو اجتہاد میں ہو اور بعد میں اس خطا پر اطلاع بھی ہو جائے. نمبر 2 اس خطا پر اطلاع نہ ہو. یہ دو قسمیں. پیغمبر سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، لیکن خطا اجتہادی پیغمبر سے ہونے کے بعد وہی آ کر اس خطا کو ختم کر دیا گیا. تو پیغمبر سے ایسی خطا اجتہادی تو ہوتی ہے کہ جو خطا اجتہادی ہو اور بے اطلاع الخطا ہو. ایسی خطا اجتہادی نہیں ہوتی کہ خطا اجتہادی بدون اطلاع الخطا ہو، یعنی پیغمبر سے اجتہاد میں خطا ہو گئی اور اسی طرح پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی. ایسا نہیں ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واقعات ہیں. جنگ بدر کے قیدی گرفتار ہوئے ہیں. اب مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. حضرت عمر اور کئی صحابہ کی رائے ہے کہ جو جس کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں قتل کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ نہیں، ان کو چھوڑ دے فدیہ لے کر. یہ اجتہاد تھا، نص نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں اللہ کی نص آ گئی. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا. پیغمبر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ گردنیں اڑانی چاہیے تھی. تو دیکھیں یہ آپ کا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد کے خلاف نص آ گئی تو اطلاع ہوگی کہ اجتہاد میں خطا ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں. میں اب تفصیل سے واقعات نہیں پیش کر رہا. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ایک مسئلہ داؤد علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک سلیمان علیہ السلام نے کیا. دونوں اجتہاد کیا. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا الْحُكْمَ وَعِلْمًا. ہم نے دونوں کو حکمت دی ہے، دونوں کو علم دیا ہے. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، لیکن اجتہاد سلیمان کا زیادہ ٹھیک. تو دیکھیے اطلاع آ گئی. اچھی طرح بات سمجھ. ہاں اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جب بھی بات فرماتے ہیں تو وہی سے فرماتے ہیں. تو وہی میں تو خطا نہیں ہوتی. کہ اگر اللہ کے نبی نے اجتہاد بھی فرمایا ہے تو یہ تو گویا وہی ہے. آپ تو وہی کے بغیر بولتے ہی نہیں، تو پھر آپ نے خطا کیسے کی ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں. خطا اجتہادی کی مثال منسوخ نص کی ہے. قرآن کی آیت اترتی ہے، اس کے بعد دوسری آیت اترتی ہے، پہلی آیت منسوخ ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت غلط تھی؟ ایک حکم آیا ہے بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والا حکم غلط تھا؟ تو جس طرح پہلی وہی منسوخ ہوتی ہے تو پیغمبر کا خطا اجتہادی بمنزلہ وہی ہے منسوخ کے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اب آگے چلتے ہیں امتی کے بارے میں. تو امتی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امتی مجتہد، ایک ہے امتی غیر مجتہد. جو امتی مجتہد ہے اس سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے. خطا اجتہادی ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے کیونکہ امتی ہے. تو امتی تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے. پہلے کلمہ پڑھے خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے چونکہ مجتہد امتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. مجتہد کو اللہ ارتداد اور کفر سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح مجتہد گناہ کرے اور جان بوجھ، مجتہد کا عقیدہ فاسد ہو اور اہل سنت میں اہل بدعت ہو، جو خود اہل بدعت ہوگا تو اہل سنت کا مجتہد کیسے شمار کیا جائے گا؟ تو اہل سنت کا مجتہد تو اہل سنت ہی ہوگا نا. اہل سنت کا مجتہد اہل بدعت تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ممکن ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. نمبر 2 خطا اکتسابی. اچھا امتی سے خطا اعتقادی ہو سکتی ہے، امتی جو مجتہد نہ ہو. میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ خطا اعتقادی کی دو قسمیں ہیں، خطا اعتقادی فی العقائد القطعیہ، خطا اعتقادی فی العقائد الظنیہ. فی العقائد القطعیہ جس خطا سے کافر ہو، فی العقائد الظنیہ جس خطا سے اہل السنت سے لے کر اہل بدعت میں شامل ہو. تو امتی میں سے جو مجتہد ہے اس سے خطا اعتقادی فی العقائد القطعیہ جس کے انکار سے کافر ہو، یہ خطا ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں ہے. اور مجتہد سے خطا اعتقادی فی العقائد الظنیہ یعنی ایسی خطا کہ جس سے بندہ اہل بدعت میں شامل ہو سکتی ہے، ہوتی نہیں ہے. اور جو امتی غیر مجتہد ہے
اس سے خطا اعتقادی فی العقائد القطعیہ اور خطا اعتقادی فی العقائد الظنیہ، ایسی خطا جس سے کافر ہو یہ بھی ممکن ہے اور ہوتی ہے، اور ایسی خطا جس سے بدعتی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ نمبر 2، خطا اکتسابی، جان بوجھ کر، یا خطا کا معنی گناہ، اکتسابی کا معنی گناہ کرنا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، خطا کا اکتساب کرنا، خطا اکتسابی۔ اب یہ خطا اکتسابی دو قسم کی ہے، بالتوبہ اور بدون التوبہ۔ نمبر 1، ایسی خطا کرنا کہ جس خطا کے بعد توبہ کر لیں، یا ایسی خطا کرنا کہ بغیر توبہ کے مر جائیں، یہ دونوں خطائیں ہیں۔ یہ مجتہد سے دونوں ہو سکتی ہیں، کہ مجتہد گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، مجتہد گناہ کرے اور توبہ کر لے بعد میں، دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مجتہد گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی سے خطا اکتسابی ہو نہیں سکتی، مجتہد سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے تحت ایسا ماحول پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ البتہ امتی جو غیر مجتہد ہے اس سے خطا اکتسابی ہو بھی سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے، بعد میں توبہ بھی کرتا ہے۔ کتنے امتی ہیں گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، بغیر توبہ کے مر جاتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، خطا استدلالی، یعنی خطا اجتہادی۔ اب ظاہر ہے اس خطا کا تعلق امتی غیر مجتہد سے نہیں ہے، اس خطا کا تعلق اس امت جو مجتہد ہے، کیونکہ مجتہد نے اجتہاد کرنا ہے، کبھی اجتہاد خطا ہو جائے گا، کبھی اجتہاد صواب ہو جائے گا۔ تو یہ خطا اجتہادی مجتہد سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ہو سکتی بھی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ آگے میں ایک مجتہد میں فرق کرنے لگوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مجتہد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مجتہد خلیفہ راشد، ایک ہے مجتہد غیر خلیفہ راشد۔ وہ مجتہد جو خلیفہ راشد ہے وہ کسی مسئلے پر اجتہاد کرے اور اس کے اجتہاد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تائید حاصل ہو جائے، یعنی ان کے اجتہاد کو صحابہ کرام تسلیم کر لیں، تو مجتہد کا یہ اجتہاد سنت کے درجے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے سنت کو ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ایک ہے سنت رسول اور ایک ہے سنت خلیفہ راشد، دو ہوگی۔ آگے صیغہ ہے ہا ضمیر کا، تمسکوا بہا، اور یہاں واحد کے لیے، عضوا علیہا ہا واحد کے لیے۔ تو جب سنتیں دو ہیں تو تمسکوا بہما ہونا چاہیے، عضوا علیہما ہونا چاہیے۔ یہ ہما نہیں ہے بلکہ ہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دکھنے میں دو ہیں لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے یہ سنت مصطفیٰ کی طرح ہے، سنت خلیفہ راشد۔ اور سنت خلیفہ راشد کیا ہے؟ خلیفہ راشد کا وہ اجتہاد کہ جس اجتہاد کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قبول فرما لیں، اور جو اجتہاد ہے اس مجتہد کا جو خلیفہ راشد نہیں ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اس میں دونوں قسم کے اجتہاد ہوتے ہیں، یعنی دونوں قسم کی خطا ہوتی ہے۔ مجتہد سے ایسی خطا اجتہادی بھی ہوتی ہے کہ اس کو خطا کی اطلاع ہو جائے، اور ایسی بھی ہوتی ہے خطا کی اطلاع نہ ہو۔ خطا کی اطلاع ہو جائے کیسے؟ مجتہد نے ایک مسئلے پر اجتہاد کیا اور بعد میں اپنے اجتہاد کے خلاف اس کو نص مل گئی تو وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کر لے گا، نص مل گئی ہے۔ اور اس پر دلیل موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سے یمن کے لوگ مسئلہ پوچھیں، اگر تم سے مسئلہ پوچھا جائے تم جواب کہاں سے دو گے؟ کہا جی یقضی بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر، یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر، کہا کتاب اللہ میں ہو لیکن تمہیں نہ ملے تو پھر
کہا جی بسنت رسول اللہ، سنت رسول سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ، یہ نہیں فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ، اگر سنت رسول میں نہ ہو تو پھر؟ کہا جی سنت رسول میں لیکن حدیث تمہیں نہ ملے تو پھر؟ کہا جی اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے مسئلہ بتاؤں گا۔ تو بات سمجھ لیں، جو ہو سکتا ہے مجتہد اجتہاد کرے، اس کو ایک نص کا پتہ نہ ہو اور بعد میں اس کے علم کے اندر نص آ جائے۔ دوسری صورت اطلاع کی، مجتہد ایک اجتہاد کرے اور اس کے اجتہاد پر اس کے شاگرد یا معاصر یا دوسرے مجتہد کے یہ جو آپ نے اجتہاد فرمایا ہے اس اجتہاد میں یہ سقم ہے، اور اس سقم کو دلائل سے ثابت کر دے اور مجتہد کہہ دے آپ کی بات ٹھیک ہے اور اپنی بات سے رجوع کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو خطا اجتہادی مجتہد سے دونوں ممکن ہیں، نمبر ایک باطلاع الخطا اور نمبر دو بدون اطلاع الخطا۔ یہ میں نے مختصر سی گفتگو خطا کے اوپر کی ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔